اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جو چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ کیسا ہی برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیاں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید
کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یعنی کہ تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کے 10ویں رکوع کی پہلی آیت کی میں نے تلاوت کی اور 10 اور 11 دو رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہاں صرف بات یہ چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کیسے نافرمان تھے، ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کر آ گئی تھیں، اللہ کے احکام آ گئے تھے اور اس کے ساتھ وہ کیا رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بالکل سمجھنے والی بات جو ہے یہاں کہی گئی ہے۔ کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے پکا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اللہ کا بندہ، تو ان کی اولاد سے یہ وعدہ لیا گیا تھا لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت ہی تم کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے، ان کو مارو گے نہیں، گالیاں نہیں دو گے، گھروں سے نکالو گے نہیں۔ تو کیونکہ پہلا دنیا کے اندر جو گھر بستا ہے وہ ماں باپ بچے یہی ہوتے ہیں۔ اگر یہی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو ساری انسانیت کے اندر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ کریں؟ تو جیسے کہ اسلام نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ماں کسی کام کی نہیں رہتی، بعد میں نہ کماتی ہے نہ کچھ ہے، جب تک جان میں جان ہے خدمت کرتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کی بیماری کا وقت آتا ہے، مشکل کا وقت آتا ہے تو ساتھ دینا بڑا مشکل ہے، بڑا گراں ہے۔ اسی طریقے والد کا بھی کہ وہ کرتا ہے، لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کے گھروں میں کیسا ہوتا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کتنے دن تم سنبھالو گے، تم کتنے دن سنبھالیں گے، پھر ان کو پسند ہی نہیں آتا کوئی بھائی سنبھال رہا ہے تو وہ بولتے کہ نہیں تم ٹھیک نہیں سنبھال رہے ہو، وہ کہتا ہے، تو حالانکہ وہ ٹھیک سنبھالتے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ نہیں کرتے آج کل کے معاشرے میں، مگر دوسرے جو ہے خواہ شکایت کرتے، وہ بھائی کے پاس خیال ہی نہیں رکھتے، ان کی بھابھی خیال نہیں رکھتے، یہ ایسے مسائل ہونا شروع ہوتے۔ تو مگر جتنا بہتر انسان کر سکتا ہے اتنا والدین کے ساتھ کرے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ جوڑنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، بالوالدین احسانا وذی القربی، اور قرابت دار رشتہ دار آتے ہیں، کبھی آتے ہیں دور کے آتے ہیں، کبھی خالہ آتے ہیں، کبھی ماموں آتے ہیں، کبھی پھوپ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو بھی مہمان آیا 2 دن کے لیے آ رہا ہے، 4 دن کے، کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے، کبھی بیمار ہو کے بھی کوئی آ سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے، تو انسان کو تکلیف تو پہنچتی ہے، اس کے کام تو متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا کام لینا، صبر سے کام لینا، ان کا خیال رکھنا۔ اگر ایک قبیلے کے لوگ ہی نہیں رکھیں گے آپس میں ایک دوسرے کا خیال، تو پھر آگے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کو؟ تو کم سے کم خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ والیتامى والمساکین، اور جو یتیم ہے، اب باپ مر گیا کسی کا، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا اچانک، اب اس کا کون فیس بھرے گا، کون اس کو لاڑ کرے گا؟ باپ رہتا ہے تو لاڑ کرتا ہے۔ کسی کا بھی دیکھیے جس کا باپ رہتا ہے نا، اس کا کیسا بھی گزارا ہوتا ہے، غریب سے غریب باپ رہنے دو، قریب نہ رہنے والا باپ رہنے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بہت سیفٹی محسوس کرتا ہے۔ مگر جس کا باپ ہی مر گیا تو سب اس کو کام لگاتے ہیں۔ یتیم کی مارکیٹ میں پہلے تو بالکل عزت نہیں تھی، ابھی بھی ذرا فرق ہے۔ کسی کا باپ، پہلے آپ جیسا برتاؤ کر رہے تھے وہ بچے کے ساتھ بھی، اس کے باپ کے مرنے کے بعد آپ نہیں کرتے ویسا برتاؤ ایک ماحول کے اندر۔ دوسری جگہ بھی کہا اللہ تبارک تعالیٰ ولا تکرمون الیتیم، تم اکرام نہیں کرتے، ویسی عزت نہیں دیتے، ویسا ریسپیکٹ نہیں دیتے یتیم کو جیسا کہ تم کو ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ والمساکین، اور جو غریب ہیں، تو غریب میں کیا ہوتا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کو سمجھ کم رہنے کی وجہ سے، تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ معاش کا ویسا خیال ہی نہیں رکھ سکتے، تو معاشرے میں غریب ہی رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کا پھر بھی ریسپیکٹ ہونا چاہیے، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ کچھ لوگ زاہد بھی ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اتنا لگ جاتے وہ کہ بھئی قرآن پڑھا رہے، تعلیم دے رہے، جماعتوں میں کام کر رہے، فلاں، معاش کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ان کا زیادہ، بہت مسکین اس وجہ سے بھی ہو جاتے کبھی کبھی۔ اور کچھ لوگ تو زاہد رہتے، آ گیا کہ اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کا خیال تم رکھو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ دیکھیے بہت سے لوگ نہ ٹیڑھا منہ کر کے، ایک جگہ کہا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرو، غصے میں ایٹ میں بھی کچھ ہوں، اب کچھ پیسہ آ گیا نا آدمی کے پاس، اس کی چال چلن بچ جاتی ہے، اس کا ڈریس، اس کا بوٹ، اب وہ بات بھی نہیں کروں گا، بولتے ہیں سب ٹھیک۔ ارے بھئی تم بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بہت قابل ہو گئے، سائنٹسٹ بن گئے، منسٹر بھی بن گئے، مگر یہ سارے تو اپنے ہی لوگ ہیں نا، تو اس وقت رویہ نہیں، بات اچھی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے جو زیادہ بہتر لوگ ہیں ان کی بات نرمی کی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ورنہ آتے کے ساتھ غریب، سامنے والا ہی ڈرتا ہے کہ اب کیا بولتے نہیں معلوم، بہت منہ پھٹ آدمی ہے، اب کچھ بول دیا اپنی عزت کا پنچنامہ کیوں کرنا چاہیے۔ تو پورے لوگوں کو جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اچھی بات کرو، ہے نا، کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، اپنے دیش کا ہے، دوسرے دیش کا ہے، سب کے ساتھ اچھی بات کرنا، پورے انسانوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ دوسری بات یہ کہ نماز قائم کرنا، دیکھیے دین کی نشانیوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر نماز نہیں ہو رہی تو آدمی کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کتنا بھی بولے، کتنا بھی دعویٰ کرے، اس کا مسجد سے تعلق کم ہے، مرد ہے تو اس کا مسجد سے تعلق ہونا چاہیے، 5 وقت جماعت میں اس کو رہنا چاہیے، پہلا فرض۔ اب یہی نہیں کر رہا آدمی، اب کیسے آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں گے اسلامی حکومت کے اور یہ، اور کیسا اسلامی معاشرہ بننا چاہیے، جب نماز ہی اگر معاشرے کے اندر نہیں ہے تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، قائم کرنے کے مطلب کیا ہے؟ کھڑی کرنا، ہم بولتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی، قیام کا ایک مطلب کھڑا ہونا ہے، کھڑا کرنا، بلڈنگ بھی کھڑی ہوتی ہے، کیا بلڈنگ کھڑی کر دی ہے صاحب انہوں نے، مطلب پوری ظاہر ہو گئی، انہیں اس کی کھڑکیاں بھی نظر آ رہی ہے اور پورا اس کی رونق بھی نظر آ رہی ہے، کلر بھی نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ تو نماز کو ایسا قائم کرنا، اظہار ہونا چاہیے اسے اجتماعیت کا، ایک ماحول بننا چاہیے، نماز کو آگے مسجد میں ایک روحانی کیفیت، ایک خوشی کا ماحول، ایک دوسرے سے محبت اور الفت کا معاملہ ہے نا۔ کوئی بھی آئے گا تو نہیں صاحب یہاں بات ہو سکتی ہے، یہاں کیا جا سکتا ہے، آپ جا کے بات کریں گے، وہ کریں گے۔ اب ڈرا رہے ہیں، بچوں کو ڈرا کے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ میں نے جتنا اسلام کے بارے میں پڑھا، بچوں کو ڈرانے کا ہے نہیں مسجد کے اندر، ان کو لاڑ کرنا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے پھر بچے چلے جاتے اور بچوں کے دل بچپن میں ہی بنتے، بعد میں تو مسجد میں بھی نہیں آتے۔ اب آپ ترکی جائیں گے، ایران جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے نا، وہاں بچے کھیلتے پھرتے، اگر ایسا درس بھی چل رہا ہے نا، ادھر سے بھاگیں گے ادھر، ان کو کوئی بھی نہیں روکتا۔ ارے بھائی بچے ہیں تو ان کو محبت ہوتی مسجد سے، پھر وہ قریب آتے۔ اب ہم ایسا ڈانٹیں گے کون کرائیے، ان کا پہلی دل ہی ہوتا نہیں بابا سب نہیں جانا چاہیے۔ ایک برادران وطن میں سے بھی ہیں، وہ بولے اتفاق سے میرے کو بہت زیادہ پیشاب آ گیا تھا، وہ میں گنج کی مسجد میں چلے گیا اور کھڑے رہ کے پیشاب کرنے لگا، اے بیٹھ بیٹھ بیٹھ، بولے میرے کو اتنے غصے سے، پھر میں بیٹھا، پھر بعد میں بولے تو یہاں کیوں کرا، تو میں تو ڈر گیا بھئی، اب تو مسجد کے قریب بھی نہیں جانا۔ حالانکہ اب بھائی کوئی ضرورت کے واسطے آیا، کبھی کیا ہے اس سے پوچھ کے، صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، کھڑے رہ کے بیٹھ کے نرمی سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا، ایک دم ہونا یہ اسلام کو جو ہے پسند نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ بھی جو ہے انفرادی طور پہ نہیں ہے، سب اکٹھا کرنا چاہیے۔ پھر کس کی کیا ضرورت ہے نا، آپ سمجھو کوئی بزنس بھی کرنا چاہ رہے، غریب ہیں کہاں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اگر وہ مستحق ہے تو بالکل ہر معاملے میں دیا جا سکتا ہے، دواخانے کا خرچ دیا جا سکتا ہے۔ تو جماعت کیا کرتی ہیں، جماعتیں بھی یہ کرتی ہیں، کچھ ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ہے کیوں پھر؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سب ضرورت تمہاری جا کے جو پیسہ بچ گیا اس کا 2.5% زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالو، آپ نکالیے، اس کو جمع کیجئے اور معاشرے کی پوری کیجئے۔ آج ہزاروں کروڑ روپیہ زکوٰۃ بھارت میں نکل رہی، اگر اس کا صحیح انتظام کر دیں، کچھ لوگ توجہ کریں کہ نہیں صاحب ہم زکوٰۃ کے نظام کو ٹھیک کریں گے، تو بہت معاشرے کے اندر جو ہے فرق ہو سکتا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم سب پھر گئے اس سے سوائے چند لوگوں کے، بس چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی معاشرے میں کتنے ہیں، اب محلے میں 1000 ہوں گے تو 25 لوگ آتے ہوں گے، بس کتنا پرسنٹیج ہے میرے کو بولیے نا، پورے مسلمان ہم ایسا لگاتے کتنے مسلمان ہیں،
یا کہ برادر وطن بھی بول رہے مسلمانوں کی بہت تعداد بڑھ رہی. تو مسلمان کون ہے بھئی؟ ایسا مسلمان جو نماز کو ہی نہیں آتا، ایسا مسلمان جس کو قرآن ہی نہیں معلوم ہے. اب ایسا مسلمان کرنے والا کیا ہے؟ دین کا غلط ایفیکٹ. ایک نو مسلم ہے کشن راؤ پاٹل، وہ بیچارے میرے پاس آتے وہ بولتے ہیں مسلمانوں نے اتنی غلط تصویر پیش کی ہے اسلام کی کہ اسلام کا نام لیتی لوگوں کو نفرت ہو رہی. کیوں؟ تو ان کے عمل سے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ کا نظم نہیں، یہ اچھی بات نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ایسے تعلق نہیں، آواز اخلاق کے ساتھ جو بات کرنا ہے وہ نہیں. اب اسلام قرآن یہ بتا رہا ہے، اور آپ ایسا معاشرے میں چلی جائیے، کسی مسجد میں جائیے، کہیں بھی یہ اخلاقی نظر نہیں آ رہی. یہ قرآن کی بات ہے نا صاحب، قرآن ہے، فرض ہے، فرض. قرآن تو فرض ہے، دوسری باتیں تو ترغیب ترہیب کی ہوں گی. یہ تو ایک دم فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تم. تو تم سب پھر گئے چند لوگوں کے سوا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور بچنے لگے تم نماز سے بچنے لگے، زکوٰۃ سے بچنے لگے، لوگوں سے اچھی بات کرنے سے تم بچنے لگے. اعتراء مطلب کٹ مارنے لگے تم کہ نہیں کرنا ہے ہم کو یہ کام. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا، یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے. دیکھیے اس میں اسلام میں ایسا ہے کہ اللہ کے پاس سارے گناہ معاف ہیں، مگر کوئی مسلمان کو قتل کر لیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی. اب بھائی کوئی قتل کرا رہے، تم خود کرو، سپاری دے کے کرو، کچھ بھی کرو، کوئی بھی مسلمان کو کہیں بھی کسی بھی بنیاد پہ اگر قتل کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ نے منع کر دیا. اب لوگ اپنے بھائیوں سے لڑتے، چھوٹا 6 انچ کے واسطے لڑ، 2 فٹ کے واسطے لڑ گیا تو پوری دشمنی ہو گئی. کیا وہ نہیں دیا تھا، میرا گھڑی نہیں دیا تھا، ٹیبل نہیں. ارے چھوٹی چھوٹی چیز، رشتے مضبوط کیا جائیدادیں پراپرٹی مضبوط ہے، اس کو بچانا چاہیے. اس کے بھی احکام قرآن و سنت میں بتا دیے کہ کیسے ہونا چاہیے بول کر. تو یہ رشتے مضبوط اگر آپ کے ہوں گے تو آگے کیا ہوگا وہ سب ہے. تو بتایا گیا کہ تم خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا. اب کیا کرتے، گھر سے نکالنے کا ہے نہیں، وہ ابا کا تھا، وہ ہمارا کچھ ہونا ہے، وہ ان کو کیسا بھی کر کے نکال دینے کا، ان کو گھر ڈرانے کا، دھمکانے کا، کچھ ہے بول کے بتا دینے کا، وہاں سے وہ میرے کو مل جانا، بس ختم. اپنے رشتہ داروں کو ہٹا کے وہاں رہ رہے. یہ کہ صحیح سمجھوتا ہو، صحیح بات ہو، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے، آپ بدلتے کیا، وہ بھی کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، خواہ ضد نہ کریں. مگر وہ کیا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالو. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اقرار کر لیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو اچھا رہیں گے. بھائی چلیے دنیا میں دوسروں کے ساتھ نہیں، اپنے سگے بھائی سے تو اچھا رہیں گے نا، پھپھیرے چچیرے ممیرے بھائی سے تو اچھا رہیں گے. اب یہاں تمہارے کو ایک دوسرے سے، ارے تمہارے کو نہیں معلوم ہمارا بھائی کیسا ہے، اب تمہارا بھائی ایسا ہے تب کیا ہونے والا ہے، کہاں سے شروعات کریں گے آپ. تو اس کو کیسا بدلیں گے، کیسا ہم محبت سے جیتیں گے، یہ ہونا چاہیے. اب تم نے سب نے اقرار بھی کیا اور اس پہ گواہ بن گئے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر اس کے بعد یہ تم ہی ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہو، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو. ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ لڑ رہے ہے نا، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کے ساتھ لڑ رہا. ارے اپنے لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ، ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک سے لڑ رہا. ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرنے کا حکم نہیں ہے بالکل. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکال رہے. اب دیکھیے کیا حال ہے، یمن میں کیا حال ہو رہا ہے، تمہارے شام میں کیا حال ہو رہا ہے، سیریا میں، سب جگہ اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنی یہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، فلاں ہیں، امکا ہیں، کچھ تو بھی ہیں بول کے اپنے گھروں سے نکال دے. حالانکہ وہاں تو یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہی رہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ان کے گھر سے مسلمان ہو گیا لیکن باقی کے لوگ غیر مسلم ہی رہے، تب بھی وہ رشتے کا حق تو ہے، ان کے ساتھ ایسا برا سلوک جو ہے نہیں کیا جا سکتا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم پشت پناہی کرتے ہو ایک دوسرے میں گناہ کے کاموں میں، ایک دوسرے سے زیادتی کرنے کے معاملے. سب مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا پروگرام بنا کے ان کو دبا دیں گے، ان کو دبا دیں گے، ایسے پروگرام تم بنا رہے ہو. یہ یہودیوں سے کہا گیا ہے، نصرانیوں سے کہا گیا ہے، پورے بنی اسرائیل سے یہ بات جو کہی گئی آج مسلمانوں کے لیے بھی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. پھر کیا ہوتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو پکڑ لیتے تم، جنگ ہو جاتی تھی. مدینہ میں بھی کیا ہوتا تھا، اوس و خزرج تھے اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. یہودیوں نے کیا کر دیا، کچھ لوگوں کو اوس والوں نے اپنا دوست بنا لیا خزرج کو، اس کو بولتے تھے کہ وہ حلیف ہے،
ان کے تعاون کرنے والے، ان کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہے۔ اب یہودی قبیلے جب لڑے تو بیچارے اوس خزرج بھی ان کے ساتھ کود پڑتے تھے، اور اپنے خاندان والوں کو، اب اوس والے خزرج کو مار رہے، خزرج والے اوس کو مار رہے ان کے ساتھ، اور یہودی بھی مارتے۔ جب جنگ ختم ہوتی تھی تو اس کے اندر قیدی پکڑے جاتے تھے۔ اب قیدی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو پکڑے گیا تو کیا کرتے تھے؟ فدیہ لے کے چھوڑتے تھے، پیسے لیتے تھے اس کا اور چھوڑتے تھے۔ کیوں؟ تو بولے توریت میں ایسا لکھے ہوا ہے کہ جب آ گیا نا تو چھوڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ بھئی تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تمہارے لیے تو یہی حرام تھا کہ ان کو گھر سے نکالتے اور جنگ کرتے۔ تو جنگ تو تم کر رہے اور بعد میں آنے کے بعد بول رہے کہ نہیں، دوسری بات، نہیں صاحب یہ فدیہ لے کے تو چھوڑنا پڑتا ہے کہ نہیں۔ ارے پہلے بھائی کے ساتھ زیادتی کیوں کرے؟ وہی تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو، فدیہ ہے، اور جو جھگڑے کی بات ہے اس کو تم نہیں مانتے؟ تو کیا قرآن کی ایک بات کو ماننا ہے، ایک بات کو چھوڑنا ہے؟ تو قرآن کو ماننا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ماننا ہے، ایک بات کو چھوڑنا ہے، تو وہ پورا ہوا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آدھا ادھورا دین اگر ایسا مانیں گے تو دین پہ چل کے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مکمل دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب بتایا گیا فما افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اب اس کی کیا سزا ہوگی، اس کا کیا ثواب ہوگا، اس کا کیا بدلہ ہوگا جو تم میں سے ایسا کریں؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کی دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیے جائے۔ یہ جو ذلت آ رہی ہے نا، اس لیے ہے، آپس کی پھوٹ کے نتیجے میں ذلت ہے، محبت ہی نہیں۔ کیسی ہونی چاہیے تھی امت، کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کیسے ہونے چاہیے تھے؟ ان کے اندر تعاون کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ تعاون ہی نہیں، اور سب چاہتے مسلمانوں کا بھلا ہو۔ کیسا ہونے والا ہے؟ کوئی باہر سے آ کے کرنے والا ہے؟ بھئی اپنے محلے سے شروع ہوگا، اپنی مسجد سے شروع ہوگا، یہاں تعاون کی فضا شروع ہوگی تو یہ آگے بڑھے گی۔ ہر آدمی کو اپنے سے آغاز اس کا جو ہے کرنا پڑے گا۔ تو بتایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم کو عزت نہیں مل سکتی، ریسپیکٹ نہیں مل سکتا۔ پھر تم بولے ہمارے ساتھ وہ نہیں کر رہے، تمہارا معاملہ ہے کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے، تمہارے اندر اتفاق نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایک سخت عذاب کی طرف تم لوٹا ہو جاؤ گے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہو رہے، تو ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کی روحوں سے جڑا رہی نہیں، انسانیت کے اندر محبت نہیں پیدا کر رہی، ایک دوسرے کے کام میں نہیں آ رہے لوگ، ایک معاشرے میں زندگی نظر نہیں آ رہی، بے جان زندگی، بے جان یہ عبادتیں بے روح کیوں ہو گئی؟ کتاب ہے نا، بے جان کیوں ہو گئی؟ عبادت سے ہم کو فائدہ کیوں نہیں ہو جا رہا؟ یہ نماز بھی، یہ نماز بے اثر کیوں ہو گئی؟ نمازوں میں ہمارے وہ اثر کیوں نہیں رہا؟ تو یہ اثر نہیں ہے، تو جب یہاں اثر نہیں ہے تو وہاں اثر ہونے والا ہے کیا؟ اب یہاں کرنٹ کا اثر نہیں ہے، ڈالے تو معلوم ہے کہ لائٹ ہی نہیں آ رہی، اب آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ ایمان کام میں آئے گا جو دنیا میں بھی رزلٹ بتاتے رہے گا کہ ہاں ہے ایمان، ابھی دل میں ایمان ہے، وہ ایمان آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو سخت عذاب ملے گا، یہاں تو ذلت مل رہی ہے صرف، لیکن عذاب سخت ہے آخرت کا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، جو عمل بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ بالکل غافل نہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک شخص کو ہم میں سے دیکھ رہا ہے کہ کس کا دل پاک ہے، کس کو سچی بھی دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اس کے لیے وہ کتنا وقت نکال رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے لیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے کتنا کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے مسئلے ہوں، سارے انسانوں کے مسئلے حل ہوں، اس کے لیے اس کی کتنی کوشش ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ کچھ بھی ہوگا دیکھیں گے سب، آج تو رشوت لے لو، وہاں کچھ بھی ہو جاؤ آج تو شراب کے دور چلنے چاہیے، ہے نا، وہاں کچھ بھی ہو جاؤ آج تو زنا کاری ہونی چاہیے، سب بے حیائی، بدماشی، لوگوں کی لوٹ پاٹ، جائیدادوں پہ قبضے، یہ سب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا بھروسہ نہیں، آخرت ہمیشہ رہنے والی اور کتنی نعمتیں، اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ایسا 2-3% ہی لوگ مرتے ہیں، لیکن جو مرتے ان کو جنت نظر آتی، دوزخ نظر، ہمیشہ کا ہے وہاں، ہمیشہ۔ دنیا میں کتنے دن رہیں گے ہم؟ اچھا گھر بنا کے کتنے دن رہیں گے، اچھا شہر بسا کے، اچھی حکومت لا کے کتنے دن ایک آدمی رہ سکتا؟ ہمارے پہلے کے لوگ تو سب گزر گئے نا، اولیاء اللہ، پیغمبر سب چلے گئے، ہم کو بھی جانا ہے۔ اصل
ٹھکانہ آخرت کا ہے، مگر انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب بالکل ہٹایا نہیں جائے گا اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی توریت، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، ایسا نہیں کہ ان کو ہی بھیجا، کتنے رسول بنی اسرائیل میں بھیجے ہم نے، ایک کے بعد بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بالکل کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اس کو اڑا دیتے، مردے کو ہاتھ لگاتے تو وہ زندہ ہو جاتا، کوڑھی اور اندھا مادر ذات بھی ہوتا، ان کو پھونک دیے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ دیکھنے لگتے تھے، کوڑ اچھا ہو جاتا تھا ان کا۔ تو ایسی ساری نشانیاں لے کر آئے تھے، وہ بتاتے تھے کہ تم کیا کھاتے ہو، تم اپنے گھر میں کیا رکھتے ہو۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی روح قدس سے۔ لوگ کہتے ہیں روح قدس کے تین معنی ہیں، ایک کہ وحی آتی تھی ان کے پاس، انجیل جو آ رہی تھی، دوسرا جبرائیل علیہ السلام بھی روح قدس ہو سکتے تھے، اور ان کی خود روح پاک تھی جو مریم کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈال دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ایک پاک روح کو رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جسم عطا کیا تھا، تو ان کی روح بڑی پاک تھی، ان کو والد نہیں تھے، اور بغیر والد کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک روح کے ذریعے سے بنایا تھا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا اور تمہاری خواہش کے مطابق اس نے بات نہیں کہی، اس نے تو سچی سچی بات کہی، تو تم نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں تکبر کیا، استکبرتم، تم نے بڑپن، بات ہی نہیں مانی، ہم نہیں گنتے ان کون رسول کی، کون ہدایت کی، کون اللہ کی بات کی، کیا وحی ہے، اس پہ توجہ ہی نہیں دی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ لوگوں نے تو رسولوں کو جھٹلایا اور کچھ لوگوں نے تو وہ رسولوں کو قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا حال، ایک تو مانے نہیں، نبیوں کو جھٹلا دیے، اچھے کام کرنے والوں کو جھٹلا دیے، ان کے اندر گنڈے کی بہت عزت تھی، مگر جو آدمی دین کی تبلیغ کر رہا تھا تو وہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اگر معاشرے کے اندر ایسا ہونے لگے تو یہی کیفیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا بھی اور قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا ہمارے دل بہت محفوظ ہیں صاحب، ہمارے باپ دادا نے جو ہم کو سکھائے نا وہ عقیدہ ہمارا ہے۔ بھئی تمہارے باپ دادا کو معلوم تھا کہ قرآن سنت اتنا، آج قرآن تمہارے سامنے آ رہے ہیں، اچھا کوئی دوسرے دھرم کا بھی آدمی سچی بات کر رہا ہے، نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا قرآن نے یہ بولا خالی اپنی بات ماننا؟ قرآن نے کہا جہاں بھی سچائی ہے اس کو مانو، تم حقیقت کو مانو، عقل کو لگاؤ۔ یہ تو ہر دھرم لوگ کرتے ہیں، جاہل لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی بات پہ ڈٹ گئے تو ہمیں اپنی ایمان کمپلیٹ ہے۔ ارے ایمان کیا ہے؟ تمہارے کو بھروسہ ہی نہیں ہے تو اللہ پہ بھروسہ ہے نہ کتاب پہ۔ اگر تم کو بھروسہ کتاب پہ ہوتا تو کتاب کو چیلنج کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، بتاتے آج بھی بھارت کے ساری سمسیاؤں کا حل قرآن میں ہے، تم کچھ نہیں معلوم، چپ لے کے بیٹھے ہمارے ابا ایسا کیا کرتے تھے تمہارے ابا، کہ تم نے پڑھے کہ تمہارے ابا نے پڑھے؟ ایسی حال پورا کہ انہوں نے کیا کر دیا، بولے ہمارے دل بہت محفوظ ہیں، بولے آپ کچھ بھی بولے تو ہم پہ اثر نہیں ہونے والا، تو پتھر کے ہو گئے نا وہ دل۔ تو آدمی نے سوچنا چاہیے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی جماعت کا آدمی بات کر رہا ہے، کوئی عالم دین بات کر رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، عقل تو ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ اب وہ عقل کو چھوڑ کے اگر تم پیروی کرنے لگے، بھٹکتے پھر اندھیرے میں بھٹکتے چلے جا رہے۔ یہی معاملہ وہاں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ یہ تو اللہ کی لعنت ہے ان کے انکار کے نتیجے میں۔ اللہ سناتا بھی نہیں، جس کو قرآن نہیں سننے کا اللہ کی کو زبردستی سنیں گا، محروم ہے، معلوم ہی نہیں آج تک کہ قرآن میں کیا ہے، پوری زندگی گئی، 60-70 سال کے ہو گئے، جوان ہیں، انجینئر بنے، ڈاکٹر، قرآن میں کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ اللہ کو بھی نہیں پڑھی ہے بھائی، تم نہیں اللہ کی بات نہیں ماننا چاہ رہے، سننا نہیں چاہ رہے، تمہارے سامنے کھلا ہے، اس کی تفسیریں ہیں، پورے ریکارڈ ہو کے ترجمے آ گئے، کان میں لگائے بھی تو سنے آتا ہے تم کو، لیکن تم نہیں سننا چاہ رہے، تو اللہ بھی تم کو نہیں سنا رہا۔ اپنی اندازہ لگاؤ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کتنی نفرت کر رہا ہے، ہم کو اپنا کلام بھی نہیں سنانا چاہ رہا اگر ہم نہیں سننا چاہ رہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم قلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ ہیں ان میں سے بنی اسرائیل میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کر رہی تھی پہلے کی، توریت کی، انجیل کی، کہ جو تمہارے پاس ہے وہی بات بول رہے بھائی ہم، جو قرآن میں ہے حدیث میں وہی بات ہم بول رہے، کوئی پوری جماعتیں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں بھارت کی، یہ جماعتوں میں اختلاف نہیں، سب کا ایک ہی قرآن ہے، سب کی ایک ہی حدیث ہے، بات تو سمجھ کے لینا چاہیے، آپ کیا بول رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ڈائیلاگز ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کے خلاف نہیں ہے، مگر شیطان نے یہ جو ہے پھیلا دیا ہے۔
وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے تو تم کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ کافروں کے مقابلے میں کامیابی دلانے والے ہیں، یہ کہتے تھے وہ. تو اب جب نبی آ گئے وہ، تو تم نے کیا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آ گئے، وہ رسول ان کے پاس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، مَا عَرَفُوا، وہ انہوں نے پہچان بھی لیا ان کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، كَفَرُوا بِهِ، ان کا انکار کر دیا، ان کے ساتھ کفر کیا، نہیں مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو بہت بڑی لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھٹکار ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے انکار کیا تھا. اس کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوج مبارک ہیں، امہات المومنین ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتی ہیں کہ ان کے ابا اور ان کے چاچا دونوں بھی یہودی تھے اور بڑے عالم تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہ دونوں ملاقات کے لیے گئے، اور ملاقات میں بات چیت ہو گئی. گھر میں آئے تو انہوں نے کان لگا کے سنے کہ بھئی دیکھنا کوئی نبی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. تو ان کے چچا نے پوچھا ان کے والد سے، بھائی جان کیا خیال ہے، کیا یہ وہ سچی وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل سچا نبی ہے جتنا میں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا پھر آگے کیا ارادہ ہے؟ بولے جب تک جان میں جان رہیں گی اس کی مخالفت کرتے رہوں گا، اس کے کام کو ہونے نہیں دوں گا. کیوں؟ تو اس کے واسطے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آیا، مکہ کے لوگوں میں سے آیا، بنی اسماعیل میں سے آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ اب یہ انہوں نے تو سن لیا تھا، اس کے واسطے یہ ایمان بھی لائیں حضور سے، انہوں نے نکاح بھی کر لیا. ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے رسول ہیں. تو یہ معاملہ تھا کہ سب معلوم ہونے کے باوجود، رسول ہیں، دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، سب معلوم ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں لگانے کا، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے. اب ارے قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ترجمے ہیں سارے، پڑھ کے دیکھو. تو کیا کرتے؟ خواہ مخواہ ایک دوسرے کو روکنے کا سلسلہ جاری ہے، اور لوگ نہیں سمجھ پا رہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے آپ کے لیے خرید لی ہے. أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ بہت برا خریداری کر رہے ہیں اپنی جان کے لیے کہ انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بغیاً سرکشی کی وجہ سے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نے نازل کیا اپنا فضل جس پہ چاہا، جس بندے پہ چاہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ایک ہی رسول ہو سکتے تھے نا بھائی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے ہیں بلکہ نہیں مانیں گے کیا ہم؟ پوری دنیا میں کوئی ایک ہی نبی آنے والا تھا. اب تم بولتے تھے نہیں تامل ناڈو میں آیا تو بولتے تھے پھر مہاراشٹر میں نہیں آیا، مہاراشٹر میں آیا تو بولتے تھے لاتور ضلع میں نہیں آیا. تو یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ بات یہ دیکھو کہ وہ رسول سچی ہے کہ نہیں ہے. اسٹڈی کرو کہ یہ سچی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لائے ہیں، یہ سچی ہے کہ نہیں ہے. آج بھی پوری دنیا کے سامنے چیلنج ہے، اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے اللہ کو یہ حق تھا کہ کس کو رسول بنائے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنایا. فباؤ بغضب علی غضب، وہ گر گئے ایک غضب کے بعد دوسرے غضب میں، اللہ کے ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب میں وہ گھرتے چلے گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور واقعی کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تو ذلت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے باپ دادا پہ، ہمارے رسولوں پہ، بنی اسرائیل پہ نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے بعد جو آئے گا اس سب کا انکار کرتے ہیں. ہم مانتے نہیں، ہم بس عیسیٰ علیہ السلام تک کی بات مانیں گے، وہ آ گئے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں مانیں گے بول کر وہ صاف کہہ رہے تھے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ وہ حق ہے اور ان کے پاس جو کتابیں آئی ہیں ان سب کی تصدیق کر رہا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ان سے پوچھو کہ ٹھیک ہے تم اپنے رسولوں کو مانتے تھے نا، تو پھر تم نے اپنے رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ زکریا علیہ السلام کو تو تم نے کاٹ دیا، اور جو یحییٰ علیہ السلام تھے ان کا گلا کاٹ دیا، تشتری میں ان کا جو ہے نا گلا پیش کیا رقاصہ کو. یہ تمہارا معاملہ تھا نا، تمہارے لوگ تھے نا یہودی، تو تم ان کو تو نہیں ماننا تھا. تم بول رہے نہیں ہم اپنے رسولوں کو، تو ان کو بھی تو تم نے کہا مانا، کیوں پھر تم نے ان کو قتل کر دیا اگر تمہارا ایمان سچی تھا تو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے کھلی نشانیاں لے کے. ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنے دل میں بسا لیا، خدا بنا دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے تم سے ایک عہد لیا اور پورے طور پہاڑ کو ایسا اوپر اٹھا دیا اور پورے لوگ نیچے.
یہاں بھی بتاتے ہیں نا کرشن کے بارے میں کہ ایسا انگلی پہ انہوں نے اٹھایا تھا گووردھن، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سب نیچے آ گئے تھے، تو معلوم نہیں کدھر کا قصہ کدھر سے جڑ گیا۔ تو یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا ہوگا، پورا طور اٹھا کے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تم نہیں مانے تو اب بھی پیس دیتا ہوں، اللہ میاں نے بولا، تو سب نے ٹیمپرری بولے ہاں ہم تیری بات کو جو ہے مانیں گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اللہ نے کہا کہ یہ جو کتاب میں دے رہا ہوں، تختیاں دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور میری بات کو غور سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، مگر انہوں نے کیا بولتی ہے معلوم ہے؟ ہم سنیں مگر نافرمانی کریں گے۔ اب بتائیے اسلام میں کیا ہے؟ اپنے سورہ بقرہ میں ہم نے سنا اور ہم اس کو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، بھئی ہم اللہ کی بات مانے کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا مگر نافرمانی کریں گے ہم۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دل میں تو بچڑا ہی بچ گیا، وہ گائے کی پوجا ہی کرتے، بولے ان کے دل میں ان کے انکار کے نتیجے میں بچڑا ہی بچ گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو بہت برا ایمان ہے، اگر سچی بھی تمہارا ایمان ہے بول رہے تو یہ کتنا برا ایمان ہے جو ایسے کام کرنے کے لیے تم کو اجازت دے رہا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، تو کہو کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، تو تم کیا کرو؟ موت مانگو نا، تم کو جنت ملے گی۔ تم مرنا بھی نہیں چاہ رہے، سب دنیا چھوڑنا تم کو، بھئی اب آخرت ہے تو چاہنا جہاد میں جا سکتے ہیں آدمی، ایک ڈر کے مقابلہ کر سکتا ہے، تو بھاگنے کا ہی مقابلہ ہے، آپ مقابلہ کرو، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ ایمان والا کہاں جائے گا؟ جنتی میں جائے گا۔ تو جانے والا شہادت کی تمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں۔ ہر ایک کی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راہ میں میری جان جائے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ شہیدوں کا کیا مرتبہ ہے؟ دوسرا بھی ہے نا کہ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ بات بھی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مگر وہ یہ تمنا نہیں کریں گے کیونکہ معلوم ہے کہ ہم جو کرم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہم کو جنت نہیں ملنے والی، یہ ان کو بھی معلوم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالموں کو بہت اچھا جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اگر لوگ دنیا کے جمع کر دیے جائیں، سب سے زیادہ جینے کا حرص تم ان کچھ پاؤ گے، بہت ہی رس ہے، ہم یہ جینا، ہم یہ کھانا، ہم وہاں جانا، ہم یہاں گھومنا، ان کو دنیا کا سب زیادہ جو ہے نا خواہش ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان سے بھی زیادہ خواہش اہل کتاب کی کہ ہم زندہ رہیں۔ یود احدکم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، 100 سال 2 سال بھی نہیں، 1000 سال وہ زندہ رہنا چاہ رہا ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، مگر یہ چیز اس کو عذاب سے نہیں روک سکتی اتنی بڑی عمر بھی۔ کیا 1000 سال کا ہو گیا تو جنت میں چلے جائے گا؟ کیا جنت میں جاتا ہے آدمی عمل کی بنیاد پہ، یہ عمل کریں 2 دن میں بھی جنت میں جا سکتے، 1 گھنٹے میں بھی جنت میں جا سکتے، ایمان لا کے 1 چند سیکنڈ کے بعد بھی جنت میں جا سکتے۔ عمر سے آدمی جنت میں نہیں جاتا، ایمان سے اور اچھے عمل سے جاتا ہے۔ یہاں بتایا گیا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ وہ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ایسی بری صفات جو اس میں بتائی گئی ہیں اس سے بچائے اور جنت میں جانے والے اعمال سے سرفراز فرمائے، ہماری زندگی کو آسان کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔